باہمی انسانیت کانفرنس کے تمام ذمہ داران، محترم جناب اسلام صاحب، میرے اور ساتھی انجینئر سید ممتاز منصوری صاحب، یہاں پہ تشریف فرما دوستوں، نوجوانوں، قابل احترام بہنوں اور پیارے بچوں، 17 سال سے یہاں پر لگاتار کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ مل کر کام شروع کیے تھے، اس کے بڑے اچھے نتائج یہاں پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کوئی بھی خواہش، کوئی خیال کسی کے ذہن میں آتا ہے، اس کو خواہش میں بدلنا، پھر اس پہ محنت شروع کرنا، اور جو کچھ بھی اس میں نتائج نکلیں گے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اچھی سوچ رکھنا، اچھی نیت رکھنا، اور اس نیت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے شدید محنت کرنا، پوری کوششیں کرنا، اور جو کچھ مل رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہی قرآن فرماتا ہے، نیت اچھی رکھو، محنت کرو، محنت بیکار نہیں جائے گی، اور تم شکر کرو اور میں زیادہ دوں گا۔ بہرحال ایک بہت ہی خاص ایک ایگزامپل بھی دیکھنے میں آیا۔ ایک فادر اسی کانفرنس میں، ایسی ہی کانفرنس میں ٹھہر کر نعرہ لگائے تھے، کاش کہ ہم سارے ملک کے لوگ یہ ارادہ کریں کہ ہم تعلیم کے لیے قربانی دیں گے۔ میں سوچ رہا تھا، کوئی اگر پلاٹ خرید رہے ہیں تو کتنا جو ہے جستجو کر کے پیسہ جوڑ کر پلاٹ کی بھرتی کرتے ہیں، وہی کوششیں اتنی جستجو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے نہیں لگا رہے۔ کل بھی ذکر کر رہا تھا، شادیوں میں فضول خرچی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ کے اس الفاظ پر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا، ہم لٹائیں گے شادیوں پر، خوب لٹائیں گے، فنکشنز کریں گے، برتھ ڈے کریں گے، لیکن تعلیم پہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اسکول میں جا کر بولیں گے کہ ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، اسپانسرشپ چاہیے، اسکالرشپ چاہیے، لیکن پورے خرچ جو ہے فضولیات پہ لگا رہے ہیں۔ ہماری تمام تر ترجیحات میں تعلیم کو اگر ہم ترجیح دیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ ابھی بتایا گیا، شاہین آج سے تقریباً 36 سال پہلے ایک چھوٹے سے کمرے میں شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ 100 کے قریب برانچز ہیں، 30,000 اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا۔ ابھی تک ہم 4,500 بچوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ویسے ایک بچی ہمارے پاس آئی تھی، ہمارے دوست عظیم قریشی صاحب برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وکٹر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچی حفظ کر کے گھر میں فارغ بیکار بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہمارے کانٹیکٹ تھے تو وہ آ کر بتائی کہ حافظہ ہے بچی ہماری، اور ٹائم پاس کے لیے اسکول بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس انتظام ہے، ہم دوسری بچی کو بٹھا کر پاس کرا لیں گے۔ چلتا تھا وہ کوئی عجب بات نہیں تھی وہاں پر اس وقت، اس زمانے میں۔ بہرحال ہم موقع دیے اور وہ بچی پڑھ رہی، ریگولر آنا شروع کری۔ 2-3 مہینے کے بعد میں ٹیچر سے پوچھا کہ عشرت کا کیا حال ہے، تو ٹیچر بتا رہے سر وہ سمجھ رہی ہے، وہ ریگولر آ رہی ہے، وہ انٹرسٹ لے رہی ہے۔ تو میں عظیم قریشی صاحب سے بولا کہ بچی کو پڑھنے کا موقع دیجیے، ایسا مت کیجیے جیسا کہ آپ 2 بڑی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ 10th پاس کروا لی گئی، 11th میں ایڈمیشن کر کے شادی کر دی۔ پہلی بچی کا، دوسری بچی کا، عشرت تیسری بچی ہے۔ وہ انکار کر دیے تھے، تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن وہ بچی جو ہے بتائی کہ نہیں، میں ایگزام میں خود دوں گی۔ ایگزام دی۔ ایگزام کے بعد ہم بچی کے گھر پہ جا کر بولے اس بچی کو 11th اور 12th ہمارے پاس کرنے کا موقع دیجیے، کوئی فیس نہیں ہے، لانے لے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹیوشن وغیرہ نہیں ہے، ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ تو بس ہماری گزارش پہ وہ ہاں کہہ دیے، اور وہ بچی آج گوہاٹی سے MD گائنیکولوجی کر کے مولانا وسطانوی صاحب کے کالج میں رجسٹرار اور اس علاقے کی بہترین گائنیکولوجسٹ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بہن پڑھنا شروع کری تو گھر میں دوسری بہن نصرت کو بھی شوق ہوا، وہ اب چنئی سے MBS کر کے
حیدرآباد میں پریکٹس کر رہی ماشاءاللہ۔ یہ دونوں بہنوں کا چھوٹا بھائی لاڈلا اکرم قریشی کو خیال آیا، وہ بھی پڑھنے لگا، محنت کرا، وہ ماشاءاللہ وہ ایم ڈی پلمولوجسٹ کیا، اور لاک ڈاؤن میں وہ تو بیدر کا ہیرو تھا، سارے لیڈر ایم پی ایم ایل اے منسٹر سارے اس کے گھر پہ لائن لگا کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ تینوں سے متاثر ہو کر ان کی چوتھی بہن جو ہے ماشاءاللہ پڑھی، وہ ایم ڈی کر کے ہمنا آباد میں پریکٹس کر رہی ہے۔ اسی طرح 5ویں بی ڈی ایس مکمل کری، 6ٹھی کا ایم بی بی ایس ختم ہوا ہے، اب پی جی میں ایڈمیشن لے چکی ہے۔ اب یہ 6 بھائی بہن ماشاءاللہ جو ہے گھر کے ماڈل بنے۔ گزشتہ ایک مہینہ بھر میں پہلے میں ملا ان سے عظیم قریشی صاحب سے، کتنے ڈاکٹر ہیں ذرا سوچ کے صحیح بولو، تو وہ غور کر کے بولے بہو داماد اور نواسے ملا کر اب 13 ڈاکٹر ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، گھر میں 13 ڈاکٹر ہیں۔ ایک بچے سے ایک قبضے میں انقلاب آیا ہے۔ دیکھیے ایک بچہ ایک علاقے کی حالات کو بدل سکتا ہے، گھر کی حالات کو بدل سکتا ہے۔ ایک بچہ بڑا قیمتی ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کو پڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ڈے 1 سے شاہین میں کوشش کیے ہیں، دینی وسیع تعلیم کا ایک حسین امتزاج کے عنوان پہ کام کیے ہیں۔ آج اس کی اہمیت اور زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ماحول بگڑ رہا ہے اور ہر جگہ یہ مسائل ہیں۔ ماحول والے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جہاں پہ کچھ ماحول کی امید کی جا سکتی ہے، وہاں پہ معیار نہیں ہے۔ اسی ماحول والی معیاری انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا ہے شاہین جو کچھ بھی چھوٹا سا کام بیدر میں کر رہا ہے، 10,000 اسٹوڈنٹس شاہین کیمپس بیدر میں ہیں فی الحال، اور جس میں 6,000 اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں ہیں اور انڈیا بھر کے ہیں، سوائے لداخ کے تمام علاقے کے بچے آتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن اپنی لاڈلیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو لا کر شاہین میں ایڈمیشن کرا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور ہماری برادران وطن کی بہنیں ایک آرزو کرتی ہیں کہ بیٹی 7th میں ہے تو 8 میں جا رہی ہے، تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کب 10th پاس کرے گی اور کب ہم شاہین میں ایڈمیشن کریں گے، اور یہ شاہین میں رہے گی تو اپنا خیال رکھے گی، اس میں ٹھہراؤ آئے گا، اور یہ ہمارے گھروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ ہے ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں کا یہ تاثر ہے، ایک مزاج، ایک کمبینیشن ہے، غریب امیر ہندو مسلم سب جو ہے بینیفٹ لے رہے ہیں، اور علاقے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بھائی آ کے پڑھا ماشاءاللہ، اب 4 ایم ڈی ہیں، اور اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ یقین کر لیجئے 300 گھر ہیں، صرف 300 گھر ہیں، اور وہاں پر 70 بچے اس گاؤں کے، تورنا نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، 70 بچے ہمارے پاس آئے اور پڑھ کر جو ہے ایم بی بی ایس مکمل کیے ہیں۔ غیر معمولی کام ہے، ایک بچہ کی علاقے کے حالات کو بدل سکتا ہے، بچوں میں ہمت آ سکتی ہے، اس کے لیے ہر جگہ یہ کام ہونا چاہیے۔ یہاں پر مجھے بڑی امید لگ رہی ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ لوگوں میں مزاج ہے اور ایک اچھا کمبینیشن ہے، اور یہ جو ہے قیام انسانیت کانفرنس یہ کام اتنے سال سے مل جل کے کر رہی ہے۔ یہاں پر بھی ماشاءاللہ مسلم ڈاکٹرز کی ایک ایسوسیشن ہے جو مل جل کے کام کر رہے ہیں، ایک اچھا ماحول یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہاں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ بچوں کو صرف ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھنا کوئی مناسب نہیں ہے، صرف سائنٹسٹ بنا دیں یہ نہیں ہے۔ میں ماں باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے، جنت کے درجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہماری گزارش ہے، یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب ہے، ماں باپ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عجیب و غریب ماحول میں بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں، اور یہ امید کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی تربیت کا جو ہے اثر ہے کہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سراسر غلط ہے، اور ایسا سوچنے والے، ایسا بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے، ماحول والے اداروں کی ضرورت ہے، اس کو قائم کیجیے، اور اس کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھیں۔ یہاں پر یہ موقع ہے، یہاں پہ حالات ٹھیک ہیں الحمدللہ، more than 30%, 35% مائنورٹی پاپولیشن یہاں پر ہے، اور کافی کچھ کام کرنے کا موقع ہے، تاریخی مقام ہے۔ اب وہ قصے کہانیاں چھوڑ دینا ہے،
کہ آزادی کے وقت ایسا ہوا تھا، اس کے بعد ایسا ہوا، یہ بہانے یہ بولتے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، عمل کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے۔ آج ارادہ کیجئے، آج وہ بچے، وہ لاڈلے معصوم بچے جو ہے 8 سال 10 سال 12 سال کے ہیں، 20 سال کا پروگرام بنائیے، 25 سال کا پروگرام بنائیے، 50 سال کا پروگرام بنائیے اور نسل کو طاقتور بنائیے۔ یہ نسل ہی اصل ہے، یہ نسل طاقتور ہو جائے تو ہمارا مستقبل طاقتور ہے، یہ نسل تربیت یافتہ ہو جائے تو ہمارا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہے۔ یہ نسل میں ذکر کروں گا، جیسا کہ ابھی ہمارے ممتاز منصوری صاحب کے والد محترم ان کو 2 نصیحتیں کرتے تھے، دینے والے بننا ہے اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے والے بننا ہے۔ سن رہا تھا، ہاں یہ بات میں اکثر جگہ ہر جگہ یہ کہتا ہوں، ہماری نسل کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بننا ہے، نوکری کرنے والا نہیں، نوکری دینے والا بننا چاہیے۔ اس کے لیے آج سے تیاری کیجیے، دیکھتے دیکھتے 12 سال 15 سال 20 سال کے اندر، کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی معاشرے میں لائی جا سکتی ہے تو وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، اکبر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جن کے والد محترم جیپ چلایا کرتے تھے، جب ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں نہیں ہوتے تھے، 12-15 سال جیپ چلائے، اس کے بعد آٹو چلائے، پھر بعد میں کہیں بلڈنگ کے کیورنگ کا کام کر رہے تھے۔ بچہ پڑھا ماشاءاللہ، ایک گھر بنا لیے تھے ایم ڈی کے وقت، گھر جو ہے بچے کو کوئی مشورہ، صحیح مشورہ دیے، گھر بیچ کر خرچ کرے ماشاءاللہ۔ آج گھر میں ان کی 3 لڑکے اور 1 لڑکی ڈاکٹر ہے، بہو ڈاکٹر ہے، بیدر کا بہترین ہاسپٹل ان کا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ قربانی دینا ہے۔ ابھی ایک مثال تو میں یہاں پہ دیکھا ہوں ماشاءاللہ، یہ سب کے لیے مثال ہونا چاہیے، اولاد پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ بچوں کے لیے کتنے پلاٹ چھوڑ کے آئے ہیں، کتنے لے آؤٹ چھوڑ کے آئے ہیں، کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر آئے ہیں، یہ نہیں پوچھے گا۔ ضرور یہ پوچھے گا کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے، کیا وہ آپ کے لیے ثواب جانے کا ذریعہ بنے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں جو آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گے۔ یہ جو ہے اللہ سوال کرے گا۔ عام طور پہ یہی چل رہا ہے، بس اولاد کی خاطر جو ہے پیسہ جمع کر رہے ہیں اور اولاد کو بے روی کا کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ آج یہاں پہ دیکھا، آتے ہی مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، اس جانب دیکھا ہوں تو بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور ہماری بیٹیوں کی طرف دیکھا تو اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ بیٹیاں پڑھ رہی ماشاءاللہ، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن بیٹے انسٹیٹیوشن سے، یونیورسٹیز سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہی چلا تو آپ اندازہ لگائیے 10-12 سال 15 سال کے اندر خاندانی نظام درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہی مجرم رہیں گے۔ یہ ہمارے بیٹے، یہ بیٹے مجرم رہیں گے۔ علماء کرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے تعلق سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے یہ ان کی وجہ سے یہ ہمارے بچے جو تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وقت خراب کر رہے ہیں، اور بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ گلبرگہ یونیورسٹی کا میں دیکھ رہا تھا، 65% بیٹیاں گولڈ میڈل حاصل کرے ہیں اور 35% بیٹے حاصل کرے ہیں۔ یہ جو ہے رجحان ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی محنت کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور پیرنٹس پہ توجہ دیں، غور کریں، یہ رجحان ختم ہونا چاہیے۔ میں ایسی ذکر کر رہا تھا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا شاید لڑکے اور مرد حضرات جو ہے ایجوکیشن کریں گے اور بولیں گے کہ ہم کو ریزرویشن دو، اور ریلوے اسٹیشن پہ وغیرہ لکھا ہوا رہے گا کہ جینٹس فرسٹ۔ کتنی بری بات ہوگی یہ۔ اللہ نے مردوں کو ذمہ داری دی ہے، طاقتور بنایا ہے۔ آپ کو میں یقین دلاؤں گا، شاہین میں boys are performing better than girls۔ یہ ڈسٹریکشن سے بچ جائیں تو بوائز کا پرفارمنس یقیناً اچھا ہوتا ہے۔ لسٹ نکال کے دیکھ لیجیے۔ آج ہم انڈیا کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ، فری سیٹ جو ہوتے ہیں 1% سیٹ ادھر شاہین سے دے رہے ہیں، اور کرناٹکا اسٹیٹ کے 12% سیٹ شاہین سے دے رہے ہیں۔ اس میں بوائز ٹاپ کر رہے ہیں، اور بے شک بیٹیاں بھی کر رہی ہیں۔ تو بوائز کو اس تعلق سے توجہ دینا ہے، ڈسٹریکشن سے بچنا ہے۔ شاید بیٹیوں کو احساس ہے عزت کی زندگی گزارنا ہے، ریسپیکٹ کی زندگی گزارنا ہے، تو تعلیم یافتہ بننا ہے، یہ بیٹیوں کو احساس ہے۔ یہی احساس اگر ہمارے بیٹوں کو بھی ہو جائے
تو یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، بیٹا آپ لوگ کچھ سوال کروں آپ سے، آپ لوگ گھروں میں اپنے بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں؟ چھوٹے بھائی سے جھگڑا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں نا؟ دیکھیے مجھے پتا ہے 80% بہنیں جو ہے بھائیوں سے جھگڑا کرتے ہیں اور 10-15 منٹ کے بعد پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو میں پوچھ رہا تھا بیٹیوں سے، بھائی آپ کے بھائی آپ سے ہار کر خوش ہوتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے روز ناکام ہونے کے لیے تیار ہیں، اولاد کی جیت کے لیے روز ہارنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ایسا نہیں ہرانا جس سے ان کی نظریں نیچی ہو جائے، جس سے ان کی نظریں نیچی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہرانا۔ ابھی تو بچی ہوں، ابھی تو بچی ہوں، مائیں بھی بول رہے ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، جو ہے یہاں سے کٹا ہوا ہے اس کو پتا معلوم بات ہے، اس کو ونڈو بولتے ہیں، عجیب بال کر کے گھوم رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے لڑکوں جیسے لباس جو منع ہے، مشابہت دونوں میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن نانا دادا بولنے کے لیے تیار نہیں، شاید ان کے اثر نہیں ہو رہا، ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری طرز زندگی پر بھی ہم کو توجہ دینا ہے، اور ہم صحیح معنوں میں لوگ تو چاہتے ہیں، دنیا تو چاہتی ہے آپ رہیے یہاں پر، اپنی شناخت کو مٹا کے رہیے۔ کیا یہ ممکن ہے ہم اپنی شناخت کو مٹا کر رہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہ ہوتا اس کا۔ تو اپنی شناخت کی حفاظت کرنا ہے۔ یقیناً وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اپنی تہذیب کی حفاظت کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے۔ ماموں چاچا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں آج کل، نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں آج کل۔ یہ ذمہ داری ادارے لے لیں، انسٹیٹیوشن سے ذمہ داری لے لیں، انسٹیٹیوشن میں ماحول بنائیں۔ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے اچھائیوں کو پھیلانا۔ ایک ادارہ ایک علاقے کی حالت کو بدل سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے، اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے۔ بھلائیوں کو پھیلانے کی ذمہ داری اداروں کی ہونا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ یہ کورس اچھا ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا ہے۔ ادارے کے ذریعے گھروں میں تبدیلی آنا ہے، ادارے کے ذریعے گھروں میں میسج آنا ہے، تبدیلی آنا ہے۔ یہ کوششیں ادارے کر سکتے ہیں، اور یہ اداروں کے ذریعے ہی امید کی جا سکتی ہے۔ اور ہماری ملت کے ادارے طاقتور ہونا چاہیے، عوام کو اداروں پہ بھروسہ کرنے کی عادت ہونا چاہیے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت پہ قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ قربانی دیے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بڑی سکون میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی آپ تقریر میں سن رہے تھے، سکون کا گھر میں بیٹھا ہوا پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، سکون کی زندگی۔ کیا حقیقی معنوں میں سکون کی زندگی ملے گی اس کو؟ اسٹرگل کرنے والے کو، قربانی دینے والے کو، چیلنجز کو قبول کرنے والے کو صحیح معنوں میں خوشحال زندگی ملتی ہے۔ سخت محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، پریکٹس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جو جتنے بڑے عہدے پہ جائے گا اتنی زیادہ محنت کر کے کرنا پڑتا ہے، اور وہ محنت کے ذریعے ہی اطمینان ملتا ہے۔ یہ ہماری گزارشات تھیں۔ اور ابھی نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، میں نیٹ کے تعلق سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہی سمجھایا ہوں، جو ہوگا پورے انڈیا کے بچوں کے لیے ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا تو پورے انڈیا کے بچوں کے لیے ہوگا، آسان ہوگا تو پورے انڈیا کے بچوں کے لیے ہوگا۔ اب ہم اس میں پینک ہوئے بغیر، پریشان ہوئے بغیر چھوٹی موٹی تیاری کرنا ہے، اور ایسے ٹاپک پڑھنا ہے جو MBBS میں کام میں آنے والے ہیں۔ ورنہ بایولوجی میں اور کیمسٹری میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں، 30, 40, 50% ایسے ٹاپک ہیں جو MBBS میں اس کا کنٹینیویشن ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں میں کہ اس کا ریویژن شروع کرو۔ ہماری ویب سائٹ shaheen.org پر ساری تفصیلات ہیں، ہم شیڈولنگ بھی ڈال رہے ہیں، اور ہر 4 دن پہ ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں۔ اس کا پورا بینیفٹ اٹھائیے، اور ایک ماحول بنائیے، اپنا روٹین ٹھیک کر لیجیے۔ جو گورنمنٹ طے کرے گی، جو سپریم کورٹ طے کرے گی، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر ہو جائے تو بھی اس کو تیار رہنا ہے، ایگزام دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، پینک نہیں ہونا ہے۔ اگر ریپیٹ کرنے کا موقع اگر گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے تو وہ بچے جو الرٹ پہلے سے الرٹ ہوتے ہیں
ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا اور محنت کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں اسٹوڈنٹس کو 3 دن پہلے ہی بلا کر یہ بات کر کے آیا ہوں. یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں مور دین 650 اسکول والے اس طرف توجہ دیں اور دیگر اسٹوڈنٹ کو بھی میرا یہ میسج پہنچائیں. اب ڈراپ آؤٹ یہاں پہ بات ہوئی تھی اور کل رات میں بھی ہم گفتگو کریں. ہمارے پاس ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں شاہین میں, اس کا نام ہے اکیڈمک ICU. اور ڈراپ آؤٹ میں اس سمر کیمپ میں ہم بیدر کے تقریباً 300 اسٹوڈنٹس کو, گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بلائے جو 8th 9th میں ہیں, جو برابر نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کو بلا کر AICU میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ٹھیک کرے. ایک ٹیچر 6 اسٹوڈنٹس کو رکھ کر ان کی میتھس اور لینگویج کو ٹھیک کرتے ہیں. تو بڑا فائدہ ہوا ہے. اور عام طور پہ یہ جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. زیادہ تعداد سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ غربت سے ہوتے ہیں, غربت سے 20-25% 30% ڈراپ آؤٹ ہو سکتے ہیں, لیکن سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو ہماری کوشش ایک طرف یہ ہونا ہے کہ بچوں کو ڈراپ آؤٹ ہونے سے بچانا ہے. بچہ 8th میں گیا ہے اور وہ 3rd کی جو ہے میتھس اور لینگویجز کے قابل نہیں ہے, تو پہلے اس کی میتھس اور لینگویجز ٹھیک کرنا ہے, اس کی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے, سلیبس سے ہٹا دینا ہے, کلاسز سے ہٹا دینا ہے, فل ٹائم ہٹا دینا ہے. ہم یہ کام گزشتہ 50 سال سے کر رہے ہیں اور اب انڈیا بھر کے کسی بھی قسم کے ڈراپ آؤٹ کمزور سے کمزور بچوں کو لے کر ان کی بیسک ٹھیک کر کے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس سال 900 ایسے اسٹوڈنٹس انڈیا بھر سے آئے ہیں ڈراپ آؤٹ سے. ہم اعلان کر کے لے رہے ہیں 10th فیل ہے اور 10th پاس ہے, بغیر پڑھے کے شارٹ کٹ سے بھی کچھ بچے آتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم 11th کے قابل بنا رہے ہیں. یہ کوشش ہر جگہ ہو سکتی ہے, یہ کوشش مسجدوں میں ہو سکتی ہے, مدرسوں میں ہو سکتی ہے. ہر اسکول میں ایک اسکول کا اپنا ایک AICU قائم کریں. اسکول کے ذمہ داران ہیں تو وہ ہمارے اس طریقہ کار کو سمجھیں. اور ٹیوشن فری ماحول بنانا ضروری ہے. ٹیوشن فری, ٹیوشن ایک بیماری ہے. اسکول سے بچہ آتے ہی فوری اس کو ٹیوشن بھیج رہے ہیں, تو اس میں کوشش کیجیے ٹیوشن کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور اسکول ہی ساری ذمہ داری لے لے, اسکول پوری ذمہ داری لے لے. یہ ہم بیدر میں 20-25 سال پہلے کیے تھے اور اس کے نتیجے میں آج پورا بیدر ڈسٹرکٹ انڈیا کا اونلی ڈسٹرکٹ ہے جو ٹیوشن فری ہے اور ٹیوشن جانے کو وہاں پہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. یہ ہم چیلنج کر دیے تھے فاسٹ میں. کوئی بچہ اگر پرائیویٹ ٹیوشن جائے, 3rd کا معصوم بچہ 4th کا بچہ اسکول سے آتے ہی آدھے گھنٹے میں سب ٹیوشن جا رہا, وہاں پر بھی اوکے میڈم یس میڈم بول رہا ہے, ٹیوشن میں بھی اوکے میڈم یس میڈم بول رہا ہے. پریکٹس کرنے کا ٹائم بچے کو نہیں مل رہا, جس سے بڑا نقصان ہو رہا. اور ایک بات میں رات میں تھوڑا اس کو زیادہ توجہ دے کے بتایا, اس کو اسٹریس کیا کہ فاؤنڈیشن, اسکولنگ اور پریپریشن جو الگ الگ باتیں ہیں یہ غلط ہے. جیسے بھی انسٹیٹیوشن جیسے بھی ہے, ٹیچرز بہت اچھے نہیں ہیں, بہت مشہور نہیں ہیں, لیکن وہ پڑھا رہے ہیں. وہ اگر ان پہ فوکس کیا جائے تو ملٹیپل چوائس کی پریکٹس وہاں سے ہونا چاہیے. 11th میں Day 1 سے پریکٹس ہونا چاہیے. بورڈ کے تعلق سے آپ لوگ میری بات کو ایگری کریں گے, بورڈ پاس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. پورے انڈیا میں ہر گورنمنٹ, کرناٹکا گورنمنٹ لاسٹ ایئر کمیٹی بنا کر پاس کرنے کو آسان کر دیے ہیں. کرناٹکا کی گورنمنٹ کو فیل ہو رہا تھا کہ مہاراشٹر میں ریزلٹس اچھے آتے ہیں, تلنگانہ میں ریزلٹس اچھے آتے ہیں, کرناٹکا میں کم ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ملٹیپل چوائس ڈال دیے اور پھر بلیکس وغیرہ ڈال کے کر کے پاس کرنا آسان کر دیے. انٹرنل اسسمنٹ دے دیے ہیں, پاس کرنا آسان کر دیے ہیں. اگر بچہ Day 1 سے سبجیکٹ کو سمجھتے ہوئے ملٹیپل چوائس کی پریکٹس کر لیا یا کمپٹیٹیو ایگزام کی پریکٹس کر لیا, نیٹ کے لیے تیاری شروع کر دیا, تو بورڈ ایگزامشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اپنے آپ بورڈ ایگزامشن میں بغیر بورڈ کے نام سے تیاری کرے, بغیر اس کے ٹیسٹ دیے بغیر 70-80% مارکس اسکور کر سکتا ہے بورڈ میں. اگر بورڈ کے نام پہ جو تیاری کرتے ہیں, اسکولنگ کے نام سے جو تیاری کرتے ہیں, وہ بچہ نیٹ میں سکسیس نہیں ہو سکتا. تو نیٹ میں جو ٹھیک ٹھاک ہے وہ بورڈ میں بغیر کسی پریکٹس کے تیاری کے صرف 2-3 ماڈل پیپر بچہ دیکھ لیا تو وہ 60-70-80 مارکس 85-90% مارکس بھی اسکور کر سکتا ہے. تو یہ جو تصور ہے اسکولنگ اور فاؤنڈیشن اور بعد میں پریپریشن, یہ تصور کو ختم کرنا ہے.
جہاں کہیں بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بھی ماحول ہے وہاں پر سبجیکٹ کو سمجھتے ہوئے ملٹیپل چوائس کی پریکٹس کرتے ہوئے آگے جانا ہے. پیرنٹس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو اسکولنگ ہے, ابھی تو جو ہے فاؤنڈیشن ہے, 2 سال ضائع کر کے پھر پریپریشن کا نام لے رہے ہیں, جس سے جنریشن کا نقصان ہو رہا ہے, ملت کا نقصان ہو رہا ہے, دیش کا نقصان ہو رہا ہے. یہ تصور ختم کرنا ہے اور اس کے لیے وقت لگے گا, 2-4 سال 5 سال لگیں گے. یہ ٹرینڈ بدلنا ہے. یہ 2 سال تک بچوں کو ریسٹ دیتے ہوئے, ان کو فری کرتے ہوئے, ان کو پوری لاپرواہی کا موقع دیتے ہوئے پھر بعد میں اچانک ان کے اوپر بچوں پر زیادہ پڑھائی کا دباؤ ڈالنا, اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تصور ختم ہو جائے. اسکولنگ, فاؤنڈیشن اور بعد میں پریپریشن کا جو سپریٹ کیا گیا ہے اس کو ختم کر کے Day 1 سے 11th میں Day 1 سے پریپریشن شروع ہونا چاہیے. میں یہ بڑی بہت ہی احساس کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں. اور سال 6 مہینے سے ہمارے پاس جتنے بھی بچے نارتھ انڈیا کے آتے ہیں ان کو بٹھا کے سمجھا رہا ہوں, جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں تو یہ بات بتا رہا ہوں, اس پہ آپ لوگ توجہ دیجیے. اگر کوئی 2-4 سوال ہیں تو ہم گفتگو کریں گے. ویسے ہمارے ممتاز منصوری صاحب کے بعد زبان رکھنے والے کے سامنے ایک میں اپنے آپ کو بے زبان محسوس کر رہا تھا, جھجک رہا تھا. جو کچھ بھی چند باتیں تھی ذہن میں ہماری بیٹیوں کی ویلفیئر کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہوں. 2-4 سوال ہیں تو ہم گفتگو کریں گے. ویسے جیسا کہ یہاں پہ منتظمین چاہتے ہیں پریشان کریں گے. اور ایک کوشش ہماری رہی, حافظ بچوں کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کے لیے کامیاب کوشش کی گئی ہے. حفظ القرآن پلس.org پر آپ جا کے دیکھیے. یہاں کے اگر کوئی بچے حافظ ہیں تو انڈیا بھر میں تقریباً 50-60 سینٹر ہیں جہاں پر فری ان کو انتظام ہے. اس کے علاوہ بیدر میں 50% فیس لے رہے ہیں. آرفن بچے, یتیم بچے ہیں انڈیا بھر کے کہیں بھی, ان کے لیے بیدر میں, شاہین میں 50% فیس کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ تہذیب انسانیت کی طرف سے کچھ سلیکٹڈ نیڈی بچے ہیں جو نیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اسکالرشپ دی جائے گی, جیسا کہ یہاں پہ سجیسٹ کیا جائے گا. ان کی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے ان کو موقع دیا جائے گا. اعلان کے ساتھ, گزارشات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات بولنا بھول گیا میں, شادیوں کے تعلق سے. شادیوں پہ فضول خرچی ختم ہونا چاہیے. آپ اگر چاہیں, آپ یہ ارادہ کریں, یہ ذہن بنانا شروع کریں تو ایک بیٹی 5 علماء اکرام کے برابر جو ہے اثر رکھتی ہے انشاءاللہ. شادیوں میں خرچہ ختم کرنا ہے. اور نکاح کے دن کی کھانے کی جو دعوت ہوتی ہے, نکاح میں شرکت کرنا ہے اور کھانے میں شرکت نہیں کرنا ہے, کیونکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. یہ ماحول بنانا ہے. کل رات میں شہر کے معتزین موجود تھے تو میں اس کے نقصانات بتاتے ہوئے پوچھا اور ہمت کرا میں پوچھا کتنے لوگ ہیں جو آج وعدہ کر رہے ہیں کہ نکاح کے دن کی دعوت تام سے پرہیز کریں گے. اس گھر سے پوچھئے کہ ایک نوجوان سے پوچھا میں کہ کیا بات ہے, اتنی پریشانی ہے, تو بتاتا ہے کہ بڑی آپا, میں جب پڑھ رہا تھا, ڈگری میں ایڈمیشن لے رہا تھا تو بڑی آپا کی شادی ہوئی اور پینشن کے پیسے ختم ہو گئے. جب کچھ کاروبار کرنا چاہ رہا تھا تو گھر بھی گیا اور میں اب آٹو چلا رہا ہوں. ایسے نوجوانوں کا خیال رکھیے. اس باپ کا خیال رکھیے کہ بیٹیوں کی عمریں ڈھل رہی ہیں اور شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تعلیم پہ خرچ نہیں کر رہے, شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ قوم یقیناً ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں. لڑکی کا, والد کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے. آپ جا کر 500-800 کی, 200 روپے کی, 1000 روپے کی دعوت میں شرکت کر رہے ہیں, اس سراسر غلط ہے. اور لڑکے والے آپ کو دعوت دیتے ہیں, لڑکے والے بھیک مانگ کر دعوت دیتے ہیں. ہم معیاری لوگ ہیں, ہم شریف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. ہمارے مہمان آئیں گے 600-700, بھیک مانگ کے دعوت دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں اور بھیک مانگی ہوئی دعوت میں جا کر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو اس پہ توجہ دیجیے اور نکاح کو آسان کیجیے, تعلیم و تربیت پہ خرچ کیجیے. کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو آج انشاءاللہ ارادہ کریں گے شادیوں کرنے والوں کی ستائش کریں گے اور اس کے برخلاف فضول خرچی والوں کو ناپسندیدگی کا اظہار کھل کے کریں گے
اور نکاح کے دن کے کھانے کی دعوت میں شرکت سے اجتناب کریں گے، رکیں گے۔ آپ لوگ ہمت کیجیے، گھروں میں بات کیجیے، انشاءاللہ کل بھی وعدہ کیے تھے آپ لوگ کو، کل وعدہ کیے تھے، یہ ارادہ کیجیے اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔